جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے، تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں، تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے، اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے، وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ تیرے بندے تجھ جیسے نہیں، بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے میں نے اللہ سے کہا، میرا ماضی ندامت ہے، اذیت ہے، تنہائی ہے، اور اذیت یاد کر کے کون خوش ہوتا ہے؟ تیرے بندے یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ میرا ماضی کوریدتے ہیں، وہ میری ندامتوں کو، میرے قرب کو اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں، اور پھر مجھے یاد دلاتے ہیں کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، کہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ماضی کے پتہ چل جانے سے انسان کی سمجھ آ جاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس ماضی سے گزرنے والا کیسے اور کہاں سے گزر کر آیا ہے۔ تو میں تجھ سے آج مدد مانگ رہا ہوں، تو بتا انہیں کتنی اذیتیں کاٹی ہیں میں نے، کتنی تنہائیوں سے گزر ہوا ہے میرا، کتنے آنسو ان ندامتوں کے پیچھے چھپے ہیں۔ تو بتا انہیں کہ انگلیوں پہ کسی کے گناہ گنوانے سے اپنے گناہ نہیں چھپ جاتے۔ تو بتا انہیں کہ درد گنتی میں نہیں سماتا، اب مجھ میں حوصلہ نہیں ان کا سامنا کرنے کا۔ تھک گیا ہوں تیرے بندوں سے لڑتے لڑتے، بہت تھک گیا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، اب رہائی چاہیے مجھے۔ جانتا ہوں تجھ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوں، مگر میری یہ التجا سن، اب حوصلہ نہیں ہے آزمائش کا۔ جانتا ہوں تو طاقت دینے والا ہے، مگر تیری قسم اب جو آزمایا گیا تو مر جاؤں گا، رحم کر، تھام لے تاکہ موت تک زندہ رہ سکوں، مدد کر، تیرے بندے نہ سہی تو مجھے معاف کر دے۔ تیرے بندے تو بہت ظالم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ تیرے بندے تو جیسے نہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ان جیسا نہیں۔ میرے یقین کا بھرم رکھ، تیرے بندے تو جیسے نہیں اور تو ان جیسا نہیں۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔
وہ پوچھنے لگی اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے، اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا، تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو، پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو، مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے، یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے، تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔